حضرات ذی وقار، آج کا ہمارا مل بیٹھنا محترمہ مرحومہ مائی صاحبہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ اس کائنات فانی میں جو بھی آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس جہان کو چھوڑنا ہے، الوداع کہنا ہے۔ روزانہ الفراق الفراق الوصال الوصال کی جو گھنٹیاں بج رہی ہیں وہ ہمیں سنائی دیتی ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ لینا ہے، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ یہاں کنڈیشنیں دو ہیں، ایک ہے مومن مسلمان، اس کی موت کا ذائقہ الگ ہے، ایک ہے کافر، اس کی موت کے وقت سختیاں، سزا۔ اور جو مومن ہے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کو یہ بشارتیں ملتی ہیں۔ مرنا سب نے ہے لیکن موت کے اندر فرق ہے۔ عام انسان کو پتہ نہیں کہاں مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، کس حالت میں مرنا ہے، لیکن مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے جو نبی ہیں وہ اپنی موت کا وقت جانتے ہیں اور اس میں تبدیلی بھی فرما سکتے ہیں اللہ کی دی ہوئی قدرت سے، اس کی طاقت سے۔ مشہور حدیث پاک ہے، جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا آپ تشریف فرما ہے، تو اسرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے جان نکالنا شروع کی۔ آپ کا جلال غالب تھا، فرمایا بھی کیسے آئے ہو؟ حضور آپ کی جان نکالنے کے لیے آیا ہوں، روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے ایک تھپڑ رسید کیا تو اسرائیل کی آنکھ باہر آ گئی، ڈیلا رکھا ہتھیلی پہ، رب کی بارگاہ میں گیا تو خلاق کائنات نے فرمایا بھی جان لے کے آ گئے ہو؟ یا اللہ میں تو اپنی بڑی مشکل سے بچا کے آیا ہوں، اتنا جلالی آدمی ہے، کوئی جلال تھا۔ فرمایا اب دوبارہ جاؤ، آنکھ کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ دست قدرت سے آنکھ ٹھیک فرمائی اور دوبارہ آئے اسرائیل علیہ السلام۔ اور ساتھ ہی رب العالمین نے فرمایا کہ میری جنت سے ایک بیل ساتھ لے جاؤ، پہلے جانا، سلام عرض کرنا، پھر کہنا کہ یا نبی اللہ اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو اس بیل کی کمر پہ ہاتھ پھیرو، جتنے بال آپ کی ہتھیلی کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال اللہ تعالیٰ آپ کی عمر بھی بتا چھوڑیں گے۔ آئے اسرائیل علیہ السلام، بیل ساتھ لیا اور آئے، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا کلیم اللہ۔ ابھی آ گئے ہو؟ حضور رب فرماتا ہے اگر رہنا چاہتے ہو تو اس داند کی بیل کی کمر پہ ہاتھ پھیرو۔ تو آپ کہنے لگے اگر میں ہاتھ پھیر دوں پھر کیا ہوگا حضور؟ آپ کی عمر زیادہ ہو جائے گی۔ فرمایا وہ بھی تو ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے نا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، میں آج ہی رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے اللہ والوں کی موت، یعنی وہ چاہیں تو موت کا وقت بھی تبدیل فرما دیں۔ اور جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ ایک دن تشریف فرما ہے تو اسرائیل علیہ السلام مالک الموت کو رب العالمین نے بھیجا کہ جاؤ، آج میرا خلیل جو ہے مجھے بہت پیارا لگ رہا ہے اور جنت سے ایک گلاب کا پھول توڑ کے جاؤ۔ اور دوست کے پاس جب جاتا ہے تو پھولوں کے تحفے دیا کرتا ہے۔
آپ گئے جنت سے گلاب کا پھول توڑا، یہ حدیث شریف ہے، اجازت لی سلام کیا، جب آئے تو گلاب کا پھول پیش کیا تو آپ نے اس کو اپنے ناک شریف کے ساتھ لگایا اور سونگا، یوں ہی سونگا تو آپ جسم سے روح پرواز کر گئی۔ یہ ہے اللہ والوں کی موت، یہ ہے نبیوں کی موت۔ اور جب ہمارا وقت آنا ہے تو اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک منٹ کا، ایک لمحے کا وقفہ نہیں ملے گا، وقت جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا موت قبل ان تموت، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ نفس امارہ جو ہے اس کی مخالفت کرو، شیطان کو قابو کرو، کیونکہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیسے انسان کی رگوں میں لہو دوڑتا ہے، ایسے جو ہے شیطان یہ بندے کے خیالات پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اور شیطان ایک ہے، ہر جگہ پہ پہنچتا ہے اور شیطان کی سکھاتا ہے۔ اسرائیل بھی ایک ہے، پاور رب نے دی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام بھی کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اللہ کے آرڈر سے ہر جگہ جاتے ہیں اور روح قبض کرتے ہیں۔ جہاں بھی کوئی فوت ہو اسرائیل علیہ السلام پہنچتے ہیں۔ اگر اسرائیل علیہ السلام ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں تو اللہ کے لاڈلے محبوب حسین کے نانا بھی ہر مومن کی قبر میں جلوہ گری فرما سکتے ہیں۔ یہ آپ کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ بندہ فوت ہو گیا، آنکھیں بند ہیں، ذہن میں خیال آتا ہے ہمارا تعلق ختم ہو گیا ہے، ڈسکنیکٹ ہو گیا، ہم اس کے ساتھ ہمارا تعلق ٹوٹ گیا، رابطہ اور ضابطہ ختم ہو گیا، یہ فنش ہو گیا، یہ بندہ ایکسپائر ہو گیا، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کوئی ضابطہ نہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، مومن ہے تو وہ بھی بولتا ہے، سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے، کافر ہے تو وہ بھی سنتا ہے لیکن جواب دینے کی پاور نہیں رکھتا۔ فرمایا جب مومن مسلمان رسول اللہ کے غلام کا جنازہ اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی قدمونی، دیر مت لگاؤ، قدم ذرا تیزی سے اٹھاتے جاؤ، میں نے تو قبر میں جا کے نبی پاک کا دیدار بھی کرنا ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ اور فرمایا جب بے ایمان منافق، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافر کا جنازہ اٹھتا ہے، وہ مرتا ہے تو وہ بھی بولتا ہے این تذهبون، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ یہ بولی بولی میں فرق ہے۔ جو ایمان والا ہوگا، نبی کو مختار کل، نور علی نور، حاضر و ناظر، بے مثل بے مثال ماننے والا ہوگا، درود و سلام پڑھنے والا ہوگا، صوم و صلات کی پابندی کرنے والا ہوگا، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کٹ مرنے والا ہوگا، تو وہ آخری وقت بھی جنموں میں گم ہوگا اور وہ کہے گا جلدی کرو قدمونی قدمونی، دیر مت لگاؤ، میں نے قبر میں جا کے اللہ کی نعمتیں دیکھنی ہیں۔ اور قبر ہے گہرائی کا نام، قبر ہے گہرائی کا نام۔ قبر کی بھی دو کنڈیشنیں ہیں۔ فرمایا مومن کی قبر، قبر المؤمنین روضۃ من ریاض الجنہ، جو مومن ہے اس کی قبر جو ہے وہ جنت کا حسین باغ ہے، اور باغ میں بہار ہوتی ہے، باغ میں رنگا رنگ کے پھول ہوتے ہیں۔ اور فرمایا جو منافق ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس کی قبر جو ہے وہ جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ مومن کی قبر گلستان ہے اور کافر کی قبر جہنم کا ایندھن ہے، جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ معلوم کیا ہوا، کافر بھی قبر میں زندہ۔ آج ذہن میں یہ سوال آتا ہے یہ قبروں والے زندہ ہیں یا مر گئے؟ کافر بھی زندہ، اگر زندہ نہیں تو سزا کی سے، مومن بھی زندہ، اگر زندہ نہیں تو جزا کی سے۔ دیکھیں نا جی، ہماری پولیس اگر کسی ملزم کو پکڑتی ہے تو اس کو پھینٹی لگانا شروع کرتی ہے، اگر اس کے جسم سے روح نکل جائے، ادراک، فہم، احساس ختم ہو جائے تو وہ سزا نہیں دے گی، وہ کہیں گے جس کے جسم سے جی روح ختم ہو گئی ہے، نکل گئی ہے، اس کا احساس نہیں ہو رہا، اس کو حرکت ختم ہے، ہم اس کو کیسے سزا دیں ڈیڈ باڈی پہ۔ اچھا پولیس جو ہے وہ مردہ جسم پہ نہیں مارتی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں کفار کو 2 ٹائم
آگ کو پیش کرتا ہوں صبح بھی اور شام بھی، صبح آگ کا ناشتہ، شام بھی آگ کی روٹی۔ یا رب العالمین اگر مر گئے تو سزا کی سے؟ اور فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کا باغ ہے، اگر مر گئے تو پھر یہ باغ میں چہچہا کون رہے ہیں، یہ جزائیں اور جنت کی ہوائیں کس لیے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جو قبر ہے، قبر میں بندہ سہارا ڈھونڈتا ہے، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص ینتظر دعوۃ، قبر والا قبر میں ایسے سہارا ڈھونڈتا ہے جیسے دریا میں ڈوبنے والا بندہ کسی چیز کا سہارا دیتا ہے۔ ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا ہے، یہ بھی سیاق کی حدیث مبارکہ ہے، تو وہ یہی آواز لگائے گا بھی مجھے نکالو میں ڈوب رہا ہوں۔ فرمایا قبر والا بھی قبر میں سہارا لیتا ہے، اور کس چیز کا سہارا لیتا ہے؟ آج صرف ہم کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، ہمارا آخر پہ کیا ہوگا کہ ہم آخر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے۔ فرمایا ینتظر دعوتن، یہ قبر والا تیری میری دعا کا منتظر ہوتا ہے، دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق لہ، باپ دعا کرے، ماں دعا کرے، بہن دعا کرے، کوئی محلے دار یار سجن دعا کرے، فرمایا اس کی دعا بھی قبر میں اس کو پہنچتی ہے۔ اور یہ قبر میں وہ دعا کا تحفہ لے کے، مٹھائی کا ڈبہ لے کے کتنا راضی ہوتا ہے۔ فرمایا اگر قبر والا دنیا میں ہوتا، اسے پوری کائنات کی بادشاہت بھی مل جاتی، یہ کبھی اتنا راضی نہیں ہونا تھا جتنا قبر میں ایصال ثواب اور دعا کا تحفہ لے کے راضی ہو گیا ہے۔ یہ ہمارا دعاؤں کا اہتمام کرنا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کثیر صحابہ سے یہ ثابت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے، یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، یہ بھی سیاق حدیث مبارکہ ہے۔ کملی والے آقا کوئی بہترین صدقہ ہے جو میں اس کے لیے کر دوں جس سے میری ماں راضی ہو جائے؟ اگر یہ حرام ہوتا یا ایک محض رسم ہوتی تو سرکار فرماتے بھی ایسا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کسی یتیم کو دے دے، مسکین کو کوئی چیز دلا۔ فرمایا نہیں، ایک کنواں آپ نے بنوایا اور کنواں بنوا کے اوپر لکھوا دیا حاضل بئر لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ آج کل ہم کہہ دیں نا یہ بکرا 11 شریف کا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ سور سے بڑھ کے حرام ہو گیا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل ہلم شہداکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، وہ یہ جانور میرے ہیں، تم حرام کس لیے کر رہے ہو؟ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، یہ وسیلہ بت ہے، یہ بحیرہ بت ہے، یہ حام بت ہے، یہ لات بت ہے، یہ منات بت ہے، یہ عزا بت ہے، یہ ہبل بت ہے۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ وہ جانور کو پکڑتے تھے، آج یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے، وہ جانور کو پکڑتے تھے اور پکڑ کے جب ذبح کرتے تھے نا، کافر وہ کہتے تھے بسم اللہ، یہ ہم لات بت کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں۔ جب بھیڑ پکڑی اور انہوں نے پڑھا بسم المنات، ہم نے اسے منات بت کے نام پہ ذبح کیا۔ اونٹ پکڑا تو پڑھا بسم الہبل، ہم نے اسے ہبل بت کے نام پہ ذبح کیا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جانور میرے ہیں، تم ان بتوں شتوں کے ناموں پہ کیوں ذبح کر رہے ہو؟ میرے نام پہ ذبح کرو، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، ان کو بنایا میں نے ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، ہم 11 کا بکرا لے، ہم یہ پڑھتے ہیں بسم الغوث نہیں، ہم داتا صاحب بکرا لے کے جائیں پڑھتے ہیں بسم داتا علی اجمیری نہیں، ہم بابا فرید الدین گنج شکر کے دربار پہ بکرا لے جائیں اور پڑھتے ہیں بسم بابا فرید الدین گنج شکر نہیں، ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اور بعد میں کہتے ہیں یا اللہ اس کا ثواب پیروں کے پیر کی روح کو پہنچا۔ اگر ایسا پہنچا دیا جائے تو قیامت تک حرام ہو سکتا ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ یہ قرآن پاک سے استدلال ہے۔ ویسے قربانی کا جانور ہو، ایک جانور ہے اس میں 7 حصے آ گئے، یہ محب اللہ صاحب کا حصہ ہے جی، یہ محمد طاہر کا حصہ ہے، یہ مولانا یوسف صاحب کا حصہ ہے، یہ غلام فرید صاحب کا حصہ ہے، حنیف صاحب کا قاری حنیف صاحب کا 7 آدمیوں کے حصے آ گئے، نام آ گئے، تو ایک گائے حرام نہیں؟ ایک بکرے پہ غوث کا نام آ جائے وہ حرام ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہے عند الذبیح،
جب ذبح کیا جائے تو کسی غیر کا نام لینے سے جانور حرام ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک تفکر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تدبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، فہم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ادراک کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، شان نزول کے اعتبار سے پڑھا جاتا ہے، یہ نہیں کہ جو مرضی قرآن کی آیت اٹھاؤ اور جس جگہ مرضی ٹھونس دو۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اکبر۔ ویسے تو ساری چیز حلال ہے، حلال حرام کی اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو حلال ہے اسے کھاؤ، اور دو چیزیں اگر پاک ہوں تو ان کے مل جانے سے حرام نہیں بنتا۔ میرے جد امجد فرماتے تھے کہ دو چیزیں پاک ہیں، سوجی پاک ہے، کشمش پاک ہے، قرآن پاک ہے، تو پھر کتنا بندہ بیوقوف ہے بندہ کہے جی یہ حلوے پہ قرآن پڑھ لے تو حرام ہو جائے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائی دودھ بھی پاک ہے، چاول بھی، سر نہ ہلاؤ ذرا زبان بھی کھولو، چاول بھی پاک ہے، تو ان پہ قرآن پڑھ لیا جائے تو قرآن کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن شفا کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ رحمت کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ اور فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کافروں کو قرآن، ظالموں کو قرآن، یہودیوں کو قرآن، عیسائیوں کو قرآن، بدھ مت جو ہے ان کو قرآن، کرار سکھ ان کو قرآن نفع نہیں دیتا، ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، اور مومنوں کے لیے شفا ہی شفا ہے۔ اور فرمایا القرآن والرمضان یشفان، یہ قرآن صرف باہر نہیں رہتا، یہ قبر میں داخل ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جب قبر میں جائے گا تو نور اجالا اور مینارے روشنی نور کی ہوگی، قبر بکہ نور بن جائے گی، دائیں نور ہوگا، بائیں نور ہوگا، پوچھا جائے گا تو کون ہے؟ آواز آئے گی میں قرآن ہوں، آج تجھے بخشوانے کے لیے آیا ہوں، میں رمضان کا روزہ ہوں، تجھے بخشوانے کے لیے۔ اچھا قرآن بھی آ گیا، رمضان بھی آ گیا، تو آپ مجھے بتائیں حبیب رحمان مدینے والا مصطفیٰ مدینے سے نہیں آ سکتے؟ جب ہوا یار سے آمنا سامنا، ہو گیا کتنا مشکل یہ دل تھامنا، پھر بے ساختہ مجھ کو یہ کہنا پڑا کہ دل ربا کی ادا کو نظر نہ لگے، خدا خود میر مجلس بود کہ اندر لا مکان خسرو، محمد شم محفل بود چھپ جائے کہ من بودم۔ یہ میرے محبوب کے جلوے ہیں، جس جگہ پہ سرکار کے جلوے ہو، اور اللہ کرے وہ جلوے نصیب ہو جائیں، وہ جلوے نصیب ہو جائیں، آخری وقت ہو تو سرکار کا جلوہ ہو۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ ہاں سرکار کے جلووں میں گم ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ مر ربو کا، ربی اللہ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے من نبیوں کا، یہ پہلا سوال اور آخری سوال ہے ہی نہیں، سوال ہے ہی ایک، اور پورے پرچے میں سوال ایک ہی امپورٹنٹ اور اہم ہوتا ہے، لازمی سوال ایک ہوتا ہے۔ اور اگر آپ توجہ کریں تو میں اسے آگے جاؤں، وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے، کبھی کبھی پرچہ لیک بھی ہو جاتا ہے نا، گیس لیک ہو جاتے ہیں نا، کبھی سوال باہر آ جاتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے یہ پرچہ لیک کر دیا ہے نا امت کے لیے۔ فرمایا یہ تین سوال ہے، ایک سوال اہم ہے، پہلا سوال ہے من ربو کا ربی اللہ، دوسرا ہے ما دینوں کا دینی علیہ السلام، اور آخری سوال ہے من نبیوں کا، تو نے یہ جواب دینا ہے ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک روایت میں آتا ہے وَلَمَا سُئِلَ الصَّلَاةُ، علامہ صاحب فرما رہے تھے جنازے کے وقت نوری صاحب کہ سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ حی علی الصلاۃ کی جب صدا آئی، حی علی الفلاح کی جب صدا آئی، تو خچر نے بھی آواز سنی، گدے نے بھی آواز سنی، بیل نے بھی آواز سنی، گائے نے بھی اذان سنی نا، اور حضرت انسان نے بھی اذان کی آواز سنی۔ توجہ ہے آپ کی؟ جب اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، خچر سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ بولو ذرا۔ گدھا بھی سنتا ہے، گائے بھی سنتی ہے۔ اچھا یہ بڑے بڑے